السلام علیکم دوستو، میں ہوں رضوان فیکٹری والا، اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں جی مریم عزیز چوہان۔ میں کوئی تعارف نہیں کرواؤں گا ان کا، کسی قسم کا بھی تعارف ان کی زبان سے ہی سنیں گے، اور باقی بھی جو ان کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ انہی کی زبان سے سنیں گے۔ تو ان کی تعریف میں یا ان کی برائی میں یا ان کی کسی قسم کی خوشامد میں کوئی الفاظ نہیں کہنا چاہتا۔ ڈائریکٹ چلتے ہیں مریم عزیز چوہان کی طرف۔ السلام علیکم مریم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ وعلیکم السلام رضوان، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور ہر ایک کو اپنے بارے میں بولنا میرے خیال ہے اچھا لگتا ہے۔ اٹس اے گڈ اسٹریٹجی کہ تعارف بھی نہ دینا پڑے اور دوسرے بھی خوش ہو جائیں۔ ایسے ہی ہے۔ بہرحال آپ کا جو صحیح تعارف، جو آپ اپنا تعارف، جس کو آپ اپنا تعارف سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تعارف آپ لوگوں کو ضرور کروائیں۔ بالکل۔ تو ویسے تو خیر میرا نام لکھا آ رہا ہے، مائی نیم از مریم عزیز چوہان، اور میں بیسیکلی ایک ارلی ایئرس ٹیچر ہوں بنیادی طور پہ، اور لیکن اور میں نے جو پڑھائی بھی کی ہے وہ بھی اسی میں ہی کی ہے۔ لائک آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، دین آئی ڈڈ مائی پروفیشنل ڈگری فرام آہن یونیورسٹی ان ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ تو پہلے میں نے بڑے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، کیریئر کا آغاز لیکچرشپ سے ہوا، پھر سیکنڈری اسکول کے بچوں کو پڑھایا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر فار دا اڈلٹ اور دا ینگ اسٹوڈنٹس۔ تو پھر مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ میں ایک پری اسکول ٹیچر ہوں، اور جب میں نے پری اسکول جوائن کیا تو مجھے لگا کہ دس از دا بیسٹ پلیس ویئر آئی ایم فٹنگ۔ تو اور مجھے وہاں جا کے بہت خوشی ہوئی، مطلب کام کر کے بڑا مزہ آتا تھا، پڑھا کے مزہ آتا تھا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے میں مزہ آتا تھا، اور گریجولی اسی طرح سے محنت کرتے کرتے دین ناؤ آئی ایم اے ہیڈ مسٹریس۔ اب بہت سارے اسکولوں میں کام کیا، اور ساتھ ساتھ ٹیچر ٹرینر بھی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ جو پیشن، جو محبت ٹیچنگ سے، بچوں سے میرے اندر ہے، وہ میں دوسروں کو بھی ڈیلیور کروں اور دوسروں کے اندر انٹروین کروں، جو ٹیچرز، جو بھی ینگ ٹیچرز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنے کا شوق ہے۔ میں بھی ایک فیس بک پیج چلاتی ہوں جس میں پوری کوشش ہے کہ بچوں کو انکریج کیا جائے، بچوں کو سپورٹ کیا جائے، ان کے دل کی بات سنی جائے، ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی کونسل کیا جائے اس پیج کے ذریعے۔ تو بس یہ تھوڑی سی مصروفیات ہیں، اور یہی میرا تعارف ہے۔ صحیح۔ مجھے تعارف میں دو تین چیزیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو تعارف میں سمجھ میں چیز یہ آئی کہ آپ لکھنا جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، تعارف میں مجھے بات سمجھ میں آئی کہ آپ بچوں کی سائیکی کو سمجھ کے والدین کو ان کے بچوں کی سائیکی کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، دوسرا تعارف میں مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ آپ ہیڈ مسٹریس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی جتنی بھی آپ نے باتیں کی وہ آپ کی اور طریقے سے پہچان ہو سکتی ہے، لیکن تعارف جو ہے مجھے وہ ان تین چیزوں کا سمجھ میں آیا۔ اچھا ہاں، چوتھی چیز ایک اور میں مس کر گیا، وہ یہ کہ آپ نے اوورال لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک پیج بھی آپ نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس پیج کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو، اچھا مریم، کیونکہ میرے نزدیک تعارف ہوتا ہے وہ چیز جو مطلب موترف لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، موترف، تعریف کے قابل۔ تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی تعریف کے قابل ہیں؟ تعریف کے قابل ہیں اس کو ہم تعارف بہت ساری کہتے ہیں۔ چیزیں، بہت لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال چلیں، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتی ہیں، اتنے اچھے ایک مشن کے ساتھ، کیونکہ سب سے بیسک چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے اس بچے کو خود تو لازمی سی بات ہے، کسی بھی بچے کو اپنی سمجھ نہیں ہوتی، اگر اس کے والدین کو اس بچے کی سائیکی کے متعلق اگر والدین کو سمجھا دیا جائے تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال میں سٹارٹ یہیں سے ہی لیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو سمجھ کے
یا اس اسٹوڈنٹ کو سمجھ کے یا جو اس اسٹوڈنٹ کو جس طریقے سے ہونا چاہیے آپ کس طریقے سے پیرنٹس کو موٹیویٹ کر دیتی ہیں یا کرتی ہیں، اس کا ایک تھوڑا سا طریقہ واضح کریں، مطلب اگزامپل کے ساتھ. اوکے ویل پہلے تو بچوں کو سمجھنا جو اسکول میں بچے آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو ٹیچرس یہ کرتی ہیں یا ہم ٹیچرس ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک کین آبزرویشن کرتے ہیں بچوں کی، اور وہ کین آبزرویشن صرف ان کی پڑھائی کے ڈومین میں نہیں ہوتی ہے، اٹ کورز دا ہول ڈومینس، لائک یو نو اس کی ہم بچے کی ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں کیسے چل رہا ہے، جب اسکول آتا ہے تو اس وقت اس کا ایک لیول آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، پھر بریک ٹائم میں اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیسا ہے، اور وہ لرننگ کرنے میں، سیکھنے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے اور کس طریقے سے دلچسپی رکھتا ہے. اور پھر تھوڑا بہت ہمیں گھر کی اور پیچھے اس کی چائلڈ کی ہسٹری لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ بچے کا جو بچے کی صحت ہے وہ کیسی ہے، بچے کا پیچھے جو دن گزار کے وہ گھر میں سے آیا ہے ہمارے پاس وہ کیسے رہے تھے اس کے. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آبزرویشن کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب آبزرویشن ہم لے لیتے ہیں بچے کی، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ٹیچرس کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے نوٹس تیار کرتی ہیں ہر بچے کے لیے، کہ وہ اگر کچھ بچے میں اچھا دیکھتی ہیں تو وہ لکھ لیتی ہیں اپنے پاس، کچھ انوکھا دیکھتی ہیں تو وہ لکھ لیتی ہیں، کچھ ڈسٹربنگ دیکھتی ہیں تو وہ بھی لکھ لیتی ہیں. تو یوں ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے نوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی نوٹسیبل بات لگتی ہے کہ جو جیسے ایک بچہ ہے جس کو ہم جس پرسنالٹی کو ہم سمجھے تھے لیکن اس میں ایک دم سے کوئی تبدیلی آنے لگتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو تبدیلی ہو چاہے وہ نیگیٹو تبدیلی ہو، تو اس تبدیلی کو ہم پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پازیٹیو تبدیلی ہے تو پیرنٹس کو بھی اس سے وہ کرنا کہ یہ پازیٹیو تبدیلی صرف اسکول کے انوائرمنٹ میں یا اسکول سیٹنگ میں آئی ہے یا گھر میں بھی جو ہے یہ پازیٹیو تبدیلی آئی ہے. کیونکہ یہ کراس چیک کرنا کہ ہماری آبزرویشن کس حد تک جو دوسرا پیرنٹ ہے اس کی آبزرویشن سے کس حد تک میچ کر رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. تو پیرنٹس سے انٹرویو کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یس انہوں نے بھی یہی آبزرویشن کی ہے اور بچے کے اندر یہ تبدیلی محسوس کی ہے تو پازیٹیو تبدیلی ہوتی ہے، تو ہم پیرنٹس کو پھر یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس پازیٹیو چینج کو وہ کیسے اور انکریج کر سکتے ہیں. لائک اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے میں پہلے تو اتنا ریڈنگ کرنے کا شوق نہیں تھا یا کتابوں سے دلچسپی نہیں تھی، پھر اچانک ہمیں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو کتابیں سمجھ میں آنے لگی ہیں اور اس کو پسند آ رہی ہیں، تو ہم پھر پیرنٹس سے پوچھتے ہیں اسی بات کے سلسلے میں کہ کیا اس نے کوئی ایسا انٹرسٹ آپ کے سامنے شو کیا ہے، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاں دے لو اٹ. تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس بچے کے اس ریڈنگ کے شوق کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ان کو اور موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اسکول میں تو ہم کریں گے ہی بچے کے ساتھ محنت، کیونکہ پیرنٹ اور ٹیچر دے آر دا اسٹرانگ پلرز فار چائلڈ. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور پڑتا ہے تو بچے کی لرننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو پیرنٹ کو جو ہے ٹیچر جتنا ہی کنٹریبیوشن کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. سو دس از ہاؤ وی ہیلپ دا پیرنٹس. اور اگر کوئی نیگیٹو تبدیلی آتی ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے بچے کے ساتھ اگر وہ سیڈ ہے یا اس کی فیملی میں کچھ ایسے ایشوز چل رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کچھ بلنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو وہ بھی اگر اس کے بیہیویئر میں نیگیٹو کوئی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے تو وہ ہم شیئر کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. اور پیرنٹ کو پھر ہم اس کے یوزلی کیا ہوتا ہے جو پازیٹیو چینج جب ہم پیرنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ امیڈیٹلی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی آبزرویشن شیئر بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ کسی بھی منفی رویے کی تبدیلی کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ وہ شیئر نہیں کرتے جو ان کی اپنی آبزرویشن ہے، دوسرا وہ اس چیز کو جو ہے ڈینائی کر دیتے ہیں. ایون دو اگر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے بچے کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اس کو ہمارے سامنے بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں. تو پیرنٹ کو پہلے یہ ریئلائز کرانا کہ جو بھی ہے بچے کے ساتھ جیسا بھی ہے، ہمیں اور آپ کو یعنی ٹیچر کو اور پیرنٹ کو بچہ جیسا ہے اسی کی بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اگر اس کے اندر کچھ اس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں یا وہ سفر کر رہا ہے تو ہم ہی ہیں اس کے مددگار جو اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو مسئلے کو ڈینائی کرنے سے یا اس سے آنکھیں بند کر لینے سے سولوشن نہیں ہوگا. تو پیار محبت سے پیرنٹ کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے اور خصوصاً ان کو یہ اعتماد دینا پڑتا ہے کہ ان کا بچہ جتنا ان کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے. جتنی ان کو اس کی فکر ہے اتنی ہمیں بھی اس کی فکر ہے اور اس کے مستقبل کی فکر ہے. تو یہ بھروسہ پیرنٹ کو جب آ جاتا ہے تو وہ پھر کھل کر بات کرنا شروع ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں. اور ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کی جو منفی رویوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یوزلی بڑے ہوتے ہیں یا ان کا ماحول ہوتا ہے.
بچے تو خود بڑے اچھی مثبت انرجی لے کر دنیا میں آئے ہوتے ہیں اور وہ مثبت انرجی وہ ہمیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کے اندر کچھ اس طرح کا تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتے ہیں, اور اگر ان ریزنز کو ٹائمنگلی پکڑ لیا جائے اور ان کو ڈائگنوز کر لیا جائے اور ان پہ کام کر لیا جائے تو ہم بہت بہتر طریقے سے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ گوز آن. یہ تو ایک بیسٹ پلان ہے, زبردست چیز ہے کہ بچوں کی جو آپ بات کریں نا بالکل ایسے ہی ہے 100%. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے وہ چاہے جس لیول کے بھی چھوٹے بچے ہیں, پھر وہ چھوٹے بچوں کو تو بالکل کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی اس کی, تو ایک پوری کی پوری ایک اگر اسٹڈی کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ماں سے بات شروع ہوتی ہے اور بچے پھر جو کچھ دیکھتے ہیں جس طریقے سے دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ ابھی کل ایک دوست کے ساتھ اسی بات پہ میرا تبصرہ ہو رہا تھا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر والدین, اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ کرتے ہیں کہ بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں, عام آبزرویشن کی بات ہے یہ, جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو موبائل یوز کرتے ہوئے ہمارے بچے کی ساری انٹریکشن موبائل کی طرف ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کوئی خبریں دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہے, بچے کو بھی بچے کی توجہ ہماری طرف نہیں بلکہ ہمارے موبائل کی طرف ہوتی ہے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اسے ٹائم ملتا ہے یا جب پیرنٹس پاس نہیں ہوتے, سامنے نہیں ہوتے, تو جیسے ہی بچے کے ہاتھ میں موبائل لگتا ہے, اگر اس کو اتنی سوجھ بوجھ آ چکی ہے, وہ 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہے, تو وہ موبائل کو چلانا بھی سیکھ چکا ہوتا ہے. مطلب وہ موبائل کا کوڈ کھولنا سیکھ لیتا ہے, یا پھر وہ یوٹیوب اگر ہے تو یوٹیوب. میرا اپنا ایک بھتیجا ہے, وہ اسی طریقے سے ابھی 2 سے 2.5 سال کا ہے, بڑی مشکل سے وہ یوٹیوب بھی لگا لیتا ہے. یوٹیوب میں وہ ایسے انگلیاں مار مار کے نا کارٹون نکال لیتا ہے. اچھا, بالکل. میں یہاں پہ جو میں سمجھا, جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ چیز کہ جب ہم اپنے بچوں کو خود کسی دوسری چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ڈائریکٹ یہاں پہ بات شروع ہوئی ڈیوائس سے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر کے ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. جب وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا, آج وہ ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے, کل کو وہ جب اسکول میں جائے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا, دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ ہوگا, دوسری کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگا, دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ لگتا ہے, کیونکہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھتا ہوں اور اس طرح کے پرابلمز ہیں, اسی لیے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, اور اس پہ پھر آپ سے تبصرہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ نے کرا ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ پیرنٹس کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں ہوتی. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے, ہمارا بچہ ایسے راستے پہ چلا گیا ہے کہ وہ تو ہماری بات نہیں سنتا ہے, وہ تو ہمارے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے, غصہ کرتا ہے. میرے نزدیک بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں سے آپ نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے ہٹا کے ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. اچھا, اب آپ کو پتا ہے, یہ تو ایک میرا اپنی آبزرویشن ہے جو میرے مطابق ایک بالکل غلط ہے. میں کیونکہ ایک بچی کا باپ ہوں, میں خود بھی, تو اب میری بچی ابھی 1 سال کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 1.25 سال کی ہے. جب میں موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہوں, جب میرے پاس موبائل ہوتا ہے, کیونکہ میرا کام اتنا زیادہ ہے موبائل کے ساتھ, لیپ ٹاپ کے ساتھ, تو اس کی بہت کوشش ہوتی ہے, ابھی حالانکہ وہ 1.25 سال کی ہے, اس کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ وہ موبائل کو پکڑے, موبائل کے ساتھ کھیلے, یا موبائل کو وہ جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرے. اور وہ جب اس کو موبائل میں نظر آ رہا ہوتا ہوں, میرا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے یا میں نظر آ رہا ہوتا ہوں, تو وہ اس سے دیکھ کے ہنستی ہے, خوش ہوتی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن مجھے وہاں سے ہی فکر سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی توجہ اب میری طرف نہیں بلکہ میری ڈیوائس کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے, بچی مطلب میرے ساتھ کھیلے, میرے ساتھ بات کرے, میری طرف نہیں بلکہ ڈیوائس کی طرف ہوگی. مجھے وہیں سے فکر سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو, یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے ریز کیا ہے, اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, جبکہ ایک ماڈرن زمانے میں اس چیز کو ایک پازیٹیو لیا جاتا ہے کہ جی بچوں کو موبائل دیں, بچوں کو ٹیب دیں, کمپیوٹر لے کے دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویل دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے,
ٹھیک ہے نا. اور ان ڈیوائسز کے استعمال کا بھی ایک وقت ہے, تو وقت سے پہلے اگر آپ کوئی چیز دیں گے تو وہ جو ہے بچے پہ برا اثر ڈال سکتی ہے, کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا اس کو اوور ڈوز کر دینا. وقت سے پہلے اگر کوئی چیز دے دیں گے تو وہ اوور ڈوز ہو جائے گی. تو اوور ڈوز کرنے سے جو ہے وہ بچے کے اندر ڈیولپمنٹل پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی, آج کل کے سبھی پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنے موبائل کے ساتھ, لیپ ٹاپ کے ساتھ, دے آر کنیکٹیڈ اینڈ دے آر ویری بزی ود دیٹ, بیکاز آج کل وقت ایسا چل رہا ہے یا دور ایسا ہے, ٹائم ایسا ہے ٹیکنالوجی کا کہ ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. تو یہاں پہ میں پیرنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ جب بچہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا پورا ٹائم بچے کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس وقت آپ دو کے بیچ جو ہے کوئی موبائل ڈیوائس نہیں ہونی چاہیے, کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنا وقت بچے کو جو ہے وہ پورا دیں, پورا کوالٹی ٹائم دیں, اس بچے سے بات کریں, اس کے ساتھ کھیلیں. آپ کی توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات آپ نے ذکر کی نا کہ بڑے ہونے کے بعد بچے بات نہیں سنتے, اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ایسے آبزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ میں اتنے مگن ہیں اور وہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی صرف ہاں ہوں ٹھیک ہے اچھا ہاں میں نے دیکھا تم نے ایسا کیا, اور بغیر توجہ دیے ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں شاید دس از دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا ہیومن بینگ, یہی صحیح طریقہ ہے. اسی طرح سے ہی لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہی لوگوں کو توجہ یا ان کی بات کا رسپونڈ کیا جاتا ہے. تو تب جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور والدین ان سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی میں کر لیتا ہوں, ابھی آتا ہوں, اب یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. تو دس از دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو سرو دا چائلڈ. آپ نے بچے کو یہی دیا تھا تو اس لیے آپ کو واپس بھی یہی چیز ملے گی. تو پہلی بات تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ اگر بچے کو وقت دے رہے ہیں, بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, تو اس کو پھر کوالٹی ٹائم دیں, رائٹ. اپنا جو بھی آپ کا آفس آورز میں کام کرنا ہے تو وہ آفس آورز میں ہی کام کریں. اس کے لیے کوئی جگہ بنائیں جہاں پر صرف آپ ہوں اور آپ کا دفتر ہو, آپ کا لیپ ٹاپ ہو, آپ کا موبائل ہو, وہاں پہ بچے نہ ہوں, رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں تو بچوں کو پتا ہو کہ یہ جو جگہ ہے, یہ جگہ جو ہے وہ بابا کے کام کرنے کی جگہ ہے یا ماما کے کام کرنے کی جگہ ہے, اور یہاں پہ جب وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ ہم سے ڈیل نہیں کر سکتی یا ہم سے بات نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ بات اگر انہیں کلیئر ہو جائے, کیونکہ بچے جو ہے نا وہ چیزوں کو, جگہوں کو آرام سے ریکگنائز کر لیتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ انہیں بتا دیں گے کہ لائک کہ یہ تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے اور یہ تمہارے سونے کی جگہ ہے, تو وہ سونے کی جگہ پہ سوئیں گے ہی جب انہیں نیند آئے گی. تو یہ ایک ان کے اندر ایک قدرتی ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے, کہنا چاہیے ایک الارم سا ہوتا ہے, ایک انڈیکیٹر سا ہوتا ہے جو انہیں یہ بتا دیتا ہے کہ اچھا جب ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ یہ سونے کی جگہ ہے اور یہاں پہ آپ کے کھیلنے کی جگہ ہے اور یہ کھانے کی جگہ ہے, تو وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بچوں کو اگر آپ ٹرین کرتے ہیں ہائی چیئر پہ بٹھانے کا, تو وہ جب ان کھانے کا ٹائم ہوگا تو وہ ہائی چیئر پہ ہی جا کے بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے. تو دس از سم تھنگ دیٹ یو ٹرین دا چائلڈ وتھ. اگر آپ نے اپنی کوئی مخصوص جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو بچوں کو بتا دیں کہ یہ ٹائم جو ہے وہ پاپا کے کام کرنے کا ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے. تو دے کین انڈرسٹینڈ اینڈ دے کین سی کہ ہاں جی یہ کام کرنے کا ٹائم ہے تو اس وقت ہمیں اس سے ڈسٹرب نہیں کرنا. اور چونکہ بچہ جو ہے جس عمر میں آپ کی بچی ہے 1.5 سال کی ہے, تو 0 to 2 years میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے سینسز جو ہیں, 5 سینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی فنکشننگ پر ہوتے ہیں. یہ جو ٹائم ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ بچہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ انہی 5 سینسز سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس اور کوئی مینس آف لرننگ نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ اتنا زیادہ یعنی موبائل فون جو ہے ویژولی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کتنا زیادہ اس کے اندر ویژولی اٹریکشن ہے, اور بچے کے پاس تو سیکھنے کے لیے یہی 5 سینسز ہیں, سائٹ ہے, ہیئرنگ ہے, ٹچ ہے, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں, تو اگر آپ اتنا ہائی اسٹیمولیٹنگ چیز اس کو دے دیں گے موبائل فون, تو وہ کیوں پھر کسی اور چیز کے اوپر توجہ دے گا اور کیوں وہ کسی اور چیز کی طرف جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا وقت یہ جو 0 to 2 years کا اسپیشلی جو ٹائم ہے, اس وقت تک تو ڈیوائسز سے بالکل بچوں کو دور رکھیں اور ان کو ریئل چیزوں کی طرف زیادہ ان کی توجہ کرائیں, کیونکہ جتنا زیادہ وہ ریالٹی کے قریب رہیں گے اور ریالٹی کو ایکسپلور کریں گے, ریالٹی کو ایکسپیرینس کریں گے, اتنا زیادہ ان کے لیے آگے چیزوں کو سیکھنا آسان ہوگا, rather than looking at the mobile phone and listening to the poems and listening to the videos and watching the videos and copy them out. تو وہ چیزیں شاید اتنی زیادہ اس میں فن بھی نہیں ہوگا, پلیجر بھی نہیں ہوگا, اور نہ ہی جو ہے میرا خیال ہے اتنی زیادہ لرننگ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ہیو اے ریئل ایکسپیرینشیل لرننگ.
آپ گھر میں ماں باپ خود اپنے ساتھ بچوں کو لگا کے رکھیں اور جس جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں اور خود بتائیں. اس سے کوالٹی انٹریکشن پیدا ہوگا، اس سے ایک اٹیچمنٹ آف لو پیدا ہوگا اور بچوں کی آپ کے ساتھ ایک انسیت، محبت، ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوگی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور لیٹر لائف میں جا کے پھر وہی بچے ہی سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھیں گے اور سب سے زیادہ آپ کی کیئر کریں گے، جن کو بچپن میں آپ نے اٹیچمنٹ دی ہوگی، انسیت دی ہوگی، محبت دی ہوگی اور قربت دی ہوگی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادروائز اگر آپ نے بھی ٹیکنالوجی کے ذمے لگا دیا، ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، موبائل فون دے کے بٹھا دیا، تو پھر بچے بھی آگے جا کے ان کا بھی رویہ ایسے ہی ہو جانا ہے، وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی ڈیوائس کے آگے بٹھا کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو دس از ہاؤ اٹ گوز آن. تو بچے جو ہیں وہ رول ماڈل اپنے سامنے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو اور اسی کو ہی کاپی کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ویڈیو میں مجھے دیکھ کر، مطلب پیرنٹس کا کام بھی بچوں کو انسپائر کرتا ہے. تو اگر آپ ان کے سامنے کام کر رہے ہوں گے اور آپ ان کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے بچے کہ یہ کام کرتے ہیں ہمارے بابا یا ہماری ماما اس طرح سے، تو وہ آپ کو آئیڈیلائز کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس کیریئر کو، اس کام کو جو ہے وہ پرسو بھی کریں، رائٹ؟ اور پرسو کرتے ہیں جب بچے اپنے گھر میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے. سو دس از واٹ آئی بلیو ان کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ پیرنٹس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اوور ڈوز نہ کریں، ان کو جو ہے وقت پہ ہر چیز پرووائڈ کریں. مریم، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس آپ سے کروانا ہے، وہ یہ کہ اکثر گھروں کا مسئلہ ہے، یہ گھروں کا مسئلہ نہیں، نیچر ہے، یہ پرابلم اس طریقے کی ہے کہ بچے کھانے پینے کا جو ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، بچوں کی ایک ایکٹیویٹی سے ہٹ کے جو کھانے پینے کا معاملہ ہے، آپ لوگ کھا رہے ہیں، بچے کو نہیں پتا کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے 1 سال، آپ نے 2 سال تک کی بات کی، یا 3 سال 4 سال تک کے بچوں میں بھی یہ پرابلم میں نے دیکھی ہے. جو کھانے کے مسائل میں زیادہ تر ہم انٹرپٹ کر دیتے ہیں، کوئی گھر میں ہمارے مہمان آ گیا، بچہ کھانے پینے لگ گیا اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے، یا فرض کرو جی میرے دوست آ گئے، میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا تھا، میرے 5-4 دوست آ گئے، میرا بھتیجا میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ ریئل لائف کو پسند کرتا ہوں اور بچوں کو ڈیوائس کی لائف سے ہٹا کے اپنی ریئل لائف ان کو دکھاتا ہوں اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں. یہ میری نیچر ہے. تو اگر میرے کوئی دوست ساتھ آتے ہیں، میرے کوئی رشتہ دار آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، میں بچوں کو ساتھ بٹھاتا ہوں اپنے پاس، بچے کو، چاہے میرا بھتیجا ہے، میری بیٹی ہے، میرا ایک بھتیجی ہے بڑی، جو سب کو ساتھ بٹھاتا ہوں. اسی طریقے سے میرے بھانجا بھانجی تھے، ان کو میں نے اسی طریقے سے تربیت کی. میں چاہے غلط کام کرتا تھا چاہے ٹھیک کام کرتا تھا، وٹ ایور، میں بچوں کو اپنے ساتھ لازمی شریک رکھتا تھا. اچھا، ابھی میری نیچر یہی ہے، لیکن مجھے اوور آل میرے اپنے گھر میں بھی یہی مسئلہ، اوور آل باقیوں میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر بچہ، فرض کرو جی بسکٹ رکھ دیا ہم نے، چپس رکھ دیے وہاں پہ، اگر اور چیزیں بھی جو کھانے پینے کی رکھی ہیں، اب بچے نے تو دیکھا یہ کہ بڑے کھا رہے ہیں، تو بڑے بچہ کھا کیا رہے کرے گا؟ بچہ کیا کرے گا؟ بچے وہ کا بھی بھی تو کھائے یہی گا، ہوگا نا، وہ بھی کھائے گا. اچھا، بالکل. اس پہ اوور آل شاید آپ بھی مطلب بچوں کو ڈانٹ دیتی ہوں کہ نہیں بیٹے کوئی اور چیز دے تو لے لینی، نہیں کھانی. اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بہیو ٹھیک ہے، غلط ہے؟ کس اس میں جائے گا؟ بچے کی یہ جو چیز ہے جس کو آپ روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، بچہ کھاتا ہی تو ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ پلیٹ صاف کر دے گا ادھر کی، اور کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب بچے کو اتنی سینس تو نہیں نا ہے کہ میں نے بھی اپنے نمبر پہ آ کے مطلب ایک بسکٹ اگر مہمان نے اٹھا لیا، میں بھی آرام آرام سے ایک بسکٹ اٹھاؤں، ٹھیک ہے، پھر میں اس کے بعد ایک ٹکڑا میں چپس کا اٹھا لوں، پھر میں ایک ٹکڑا مطلب کرکرے کا اٹھا لوں، یا اس طریقے سے. بچے کو تو سینس نہیں ہے. بچے کو تو جو چیز اگر مٹھائی اچھی لگ رہی ہے تو بچے نے تو ایک اٹھانی ہے، پھر دوسری اٹھانی ہے، پھر تیسری اٹھانی ہے، یا بسکٹ اگر اچھے لگے تو بسکٹ اٹھانے. یہ چیزیں ہیں. میں نہیں روکتا، میں تو مطلب بے شک میرا مہمان بچے کے بارے میں کچھ بھی کہے، بٹ ایور اس کا مسئلہ ہے، وہ دماغ اس مہمان کا ہے. میرے دوست کا مسئلہ ہے کہ وہ میرے بچے کے لیے کیا کہتا ہے. میں بچے کو نہیں روکتا، اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے دیکھا کھاتے ہوئے تو وہ کھائے گا.
ٹھیک ہے. اس نے اچھا یہ بھی تو پھر میں دیکھتا ہوں نا ساتھ ساتھ کہ اب اگر ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ڈسکشن ڈیپ جا رہی ہے تو بچہ بھی یوں کر کے بیٹھا ہے, غور سے ہاں بالکل وہ غور سے سن رہا ہوتا ہے. اگر ہم ہنس رہے ہیں تو بچہ بھی کوشش کرتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی کہ ہماری توجہ اس کی طرف جائے, اور پھر وہ بھی ہنس بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اچھا اگر کوئی ہماری بات اس قسم کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مجھے میرا بھتیجا ہوتا ہے, وہ مجھے چاچو کر کے نا, چاچو یہ چیز ایسے, مطلب وہ اپنی کوئی نہ کوئی بیچ میں نکال کے ضرور لاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے, کیوں کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی پہلے میں بات کر رہا ہوں, پھر میرا دوست بات کر رہا ہے, پھر وہ بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اسے بھی لگتا ہے کہ اس طرح سے میں نے بولنا ہے, ہاں میں نے بھی بیچ میں بولنا ہے یا میرا بھی بولنا بنتا ہے بیچ میں. اس طرح سے میں تو ان چیزوں کو لیتا ہوں اس تناظر میں. آپ کیا سمجھتی ہیں اسے؟ ویل یہاں پہ پہلے دو باتیں ہیں. ایک تو کھانے کی میز اور مہمان کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کھانے کی میز جب مہمان آتے ہیں, ویسے تو خیر کھانے کی میز چاہے مہمان ہو یا نہ ہو, تو اصول یہ ہے اور سنت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ انہیں کیا کھانا ہے, انہیں کیا پسند ہے اور انہیں کیا چیز جو ہے وہ چاہیے ہے. اصول یہ ہے. اور جو ہے بالکل سنت بھی یہی ہے کہ آغاز جو ہے کھانے کی ٹیبل کا وہ بچوں سے ہونا چاہیے. تو جب آپ پہلے ہی مہمانوں سے پہلے ہی بچوں سے آپ پوچھیں گے کہ بیٹا آپ بتائیے آپ کی پلیٹ میں نے کیا رکھنا ہے, آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا کھانا ہے, تو وہ بتا دے گا کہ آپ کو کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. آپ اس کی پلیٹ بنائیے, اس کو دیجیے. اسی طرح مہمانوں سے پوچھیے پھر آپ کہ آپ کو کیا چاہیے, جیسے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لیجیے آپ کی پلیٹ میں کیا ڈالیں, اس طرح سے. تو بچے کو جو ہے وہ یہ بات کا احساس ہوگا کہ مجھے جو ہے اس کھانے کی میز پہ شامل کیا گیا اور مجھے اگنور نہیں کیا گیا. لیکن جب ہم صرف مہمانوں کو ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں, تو بچے اس وقت زیادہ جو ہے توجہ لینے کے لیے اور آپ کو پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز بھی دے دیں اور فلاں بھی دے دیں اور فلاں بھی دے دیں. تو اس وقت کیونکہ آپ نے ان کو اگنور کیا ہوتا ہے اور انہیں توجہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہو, چاہے انہیں کھانا ہو یا نہ کھانا ہو. اور آپ یہاں پہ اس بات کو بھی وٹنس کریں گے اور انڈورس کریں گے میری بات کو, کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو یہ چیز پسند نہیں ہے, لیکن مہمان کے سامنے جو ہے اس نے وہی چیز ہی مانگنی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو یہ چیز بہت پسند ہے اور میں یہی چیز کھاؤں گا. وہ اس لیے کیونکہ اس کو صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ بچے کو کھانے کی ٹیبل پہ یا مہمانوں کے سامنے اگنور کریں گے تو بچہ تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا, جس سے آپ کو امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بچے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ بچے کو بھی اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ روکے یا آپ روکیں گے دوسروں کے سامنے, تو اس کو بھی تو امبیرسمنٹ ہوگی, اس کو بھی تو شرمندگی ہوگی, اس کو برا لگے گا. تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بچوں کو تو اتنا شرمندہ دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ہماری ترتیب صحیح ہوگی, ہمارا عمل ٹھیک ہوگا, تو بچے بھی ٹھیک ٹھاک چلیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جب بھی کھانے کی میز پہ بیٹھیں تو پہلے آپ بچوں سے پوچھ لیں اور ان کی پلیٹ بنا کے انہیں دے دیں, اور ان کو ضرور مہمانوں کے ساتھ شامل کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بچے پھر آداب سیکھیں گے نا کہ مہمانوں کے سامنے ہمیں کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بہیو کرنا ہے, کیسے انہیں گریٹ کرنا ہے, کیسے ملنا ہے, کیسے گفتگو میں حصہ لینا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے, بچوں کو ضرور مہمانوں کے ساتھ شامل کریں. اور اس میں ایک اور بات آپ نے کی تھی کہ کوئی اور چیز دے. یس ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ اسٹرینجر سے چیزیں لینا بری بات ہے, یا باہر کا کوئی شخص یا گھر کے علاوہ کوئی اور شخص آپ کو کوئی چیزیں دے تو اس کو منع کیا جاتا ہے, کہ ظاہر سی بات ہے کچھ سیکیورٹی رسک ہیں ہمارے اس کے اندر, تو ہم بچوں کو منع کرتے ہیں. اور اچھی بات بھی نہیں ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ دوسروں سے مانگ کے چیز مل جائے. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ صرف پیرنٹس سے ہی آگے کہیں یا پیرنٹس کو ہی بتائیں, یا گھر میں جو بھی ان کے قریب لوگ ہیں ان سے بات کریں. ہاں کسی اور سے نہ چیز لیں. جب لیکن یہ گھر کی اور مہمان اور میزبان کی ٹیبل کی بات نہیں ہو رہی ہے, رائٹ. یہ ویسی جنرل باتیں ہو رہی ہیں کہ باہر بچے کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کسی اسٹرینج آدمی نے ان کو کوئی چیز دی تو وہ لے کر نہ کھائیں, تو یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے جو یہ تو کھانے کی بات ہوگی, اور دوسری بات آپ کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب میں ذرا اپنی گفتگو میں آپ کی بات کو بھول گئی ہوں کہ کیا بات تھی. دوسری بات میری یہی تھی کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم مطلب بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہاں ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے اس میں ہیں, حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی بچوں کو جو ہے وہ
جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں جب کوئی ایسی ہنسی کی بات آئی ہے تو بچہ بھی ہمارے ساتھ مل کے ہنستا ہے, تو آپ ضرور اس وقت بچے کو شامل کریں اور کہیں آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے ایسا جو آپ کو ہنسی آ رہی ہے, اچھا چلو ہمیں آپ بھی ہمیں کوئی ایک لطیفہ سنا دو. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو یہ رہے گا کہ یس دے آر انوالونگ می, اور میری بھی باری آ گئی ہے بات کرنے کی. تو اٹس امپورٹنٹ. یعنی کبھی کبھی جیسے آپ اپنے دوست سے مشورہ لے رہے ہیں اور بات کریں تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کی کیا رائے, کیا ایسا مجھے کرنا چاہیے, مطلب کیا میں کر لوں ایسا, یہ انکل کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دے رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, کر لوں میں ایسا. تو ایسی ازرا ہے ان کو صرف شامل کرنے کے لیے اور ان کی یہ چیز ختم کرنے کے لیے کہ مجھے شامل نہیں کیا جائے. ظاہر سی بات ہے بچے نے آپ کو کیا مشورہ دینا ہے اور کیا بات کہنی ہے, لیکن اس سے کیا ہوگا آپ کی گفتگو میں بھی مزہ رہے گا, ایک لائیولینس رہے گی آپ کی گفتگو میں, اور بچے کو بھی ایک امپورٹنس فیل ہوتی رہے گی کہ ہاں یار میرے ڈیڈی نے یا میرے بابا نے جو ہے مجھے شامل کیا ہے. یا جیسے فار ایگزامپل کوئی ایسی بات چل رہی ہے جس میں جو ہے وہ آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں, تو آپ بچے سے بھی تھوڑا سا پوچھ لیں کہ کیا خیال ہے, یہ بات بتا دوں میں انکل کو, ان کے کام آئے گی نا, آئے گی کہ نہیں آئے گی, آپ کے بابا صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. تو تھوڑی بہت اس طرح سے کر کے ان کو جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے گفتگو میں, اور جو ہے اپنی گفتگو میں بھی مزہ بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ بچوں کی موجودگی ہمیشہ آپ کی زندگی میں, آپ کی تقریب میں جو ہے وہ چار چاند لگاتی ہے اور مزہ دیتی ہے. ہم تو ویسے یوزلی شامل کرتے ہیں بچوں کو گفتگو میں. نہیں یہ ہونا, میں تو خود اپنی نیچر بتا رہا ہوں نا کہ میں کرتا ہوں. اچھا یہی وجہ ہے کہ میرے الحمدللہ اس میں, کیونکہ یہ پروگرام میرے بہن بھائی سارے ہی دیکھ رہے ہوں گے, باقی لوگ بھی, یہی وجہ ہے کہ میرے بھانجے, میرے بھتیجے, بچے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ جتنے ہی بڑے ہو جائیں, میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. مطلب وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور مطلب تعریف بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ تو میں ایک بات پہلے بتا رہا ہوں, اس کے بعد کوشچن آپ سے بعد میں کروں گا. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میرے اپنے بھانجے تھے نا, وہ بھانجے الحمدللہ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا تو اب یہ ہوا کہ جو میرے بھانجے تھے نا, 2 بھانجے میرے, وہ سیم ایج کے ہیں, مطلب دونوں کے دونوں سیکنڈ ایئر میں. جب سے انہوں نے میٹرک کی نا, 9th 10th تک جب تھے تب تک یہ تھا کہ میرے ساتھ ان کی انٹریکشن, اچھی انٹریکشن تھی, آتے جاتے تھے, گپ شپ کی, ملتے جلتے رہتے تھے, سارا کچھ تھا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ میٹرک میں آئے, یوں کہہ لو کو جس طرح سے ان کے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں میٹرک کے کلاس میں آ کے, جب وہ پر نکلنا شروع ہوئے, ان کی نیچر چینج ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ ایک نیچر ہے نا کہ مطلب جیسے جیسے جوانی آنا شروع ہوتی ہے ویسے ویسے ان کے وہی ہارمونز اور وہ سوچ اور وہ ساری چیزیں کریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. تو ان کے اندر بھی ایسا تھا, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر اب ہم ان کے سامنے بیٹھیں گے تو ہماری کوئی ویکنس یا ویک پوائنٹ جو ہمارے, وہ ماموں کے سامنے جائیں گے تو ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے, گپ شپ نہیں کر سکتے, کیا چیزیں تھی. پورا 1.5 سال اس کو آبزرو کیا کہ یار بچے جو ہے نا وہ میرے سے اس طرح سے اب نہیں رہے جس طرح سے ہونا چاہیے. میں نے پہلے سسٹر سے بات چیت کی کہ آپ کے بچوں کو تھوڑا سا اس طریقے سے آپ لوگوں نے پتہ نہیں سمجھایا ہے یا کیا چکر ہے, بچے جو ہے میرے ساتھ اس طریقے سے نہیں رہے. خیر میں مطلب جب نتیجے پہ پہنچا کہ سسٹرز وغیرہ کی طرف سے یا میرے بہنوئی کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے, پھر میں سمجھا اس بات کو کہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. پھر یہ ہوا کہ میں پورے کوئی 4 سے 5 دن ان کے پاس جا کے رہا, اور پھر میں نے ان کو جو اس ایج کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے میں نے ان کے ساتھ ساری وہی ایکٹیویٹیز کی. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی اس قسم کے کیے, موویاں ہوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے, فلمیں بھی دیکھی ان کے ساتھ بیٹھ کے, اسٹیج ڈرامے بھی دیکھے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مطلب جس طرح کی وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے تھے میں نے وہ ساری ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ویسے ہی کی. اچھا جب میں نے یہ کام کیا, دوسرے تیسرے دن بچوں کی ساری کے ساری وہ جو نیچر جو پہلے تھی سیم اسی طرح سے میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے, ساری گپ شپ بھی ہونے لگ گئی, سارے اپنے ویک پوائنٹ بھی بتانے لگ گئے, اپنے دوستوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا, اپنی جو نئی دوستوں کی خواہشات تھی وہ بھی بتانا شروع کر دیا, کالج میں کس کے ساتھ کیسے ملتے تھے, کیا کرتے ہیں کالج میں, مطلب چھٹی کر کے پھر وہ کہاں کہاں گئے, کس کس جگہ پہ جا کے, کس ہوٹل پہ کیا, مطلب اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز انہوں نے بتانا شروع کر دی. اچھا یہ چیز ضروری ہوتی ہے, ہونا چاہیے.
اس پوائنٹ کو میں لوں گا بعد میں, اس پوائنٹ پہ آ کے ہم نے ڈسکس کرنی ہے, لازمی ڈسکس کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے خاص طور پہ. پہلے میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا بچپن سے, کہ ابھی بچپن میں بات چل رہی ہے, یہ بات آ جاتی ہے بچپن سے تھوڑا سا اوپر کی بات آتی ہے, اس کو ہم لیتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ. پہلے میں یہ دیتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ میرے خیال سے میکسیمم جو ایج ہے وہ 6 سے 7 سال تک کی ایج کر لیں. اس کو لیٹ جو چائلڈ میری آبزرویشن ہے, جی میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کی اٹریکشن جو ہے, اٹریکشن سے مراد ان کا جو مزاج بنتا ہے, مزاج, بچوں کا مزاج جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ملنے کی بجائے دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ بہت ملتا ہے. اسی طریقے سے نانا نانی کی محبت, دادا دادی کی محبت اپنے بچوں کی بجائے پوتا پوتی سے یا دوتا دوتی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ ادھر سے بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں جو 2 سال کا عرصہ ہے نا, 2 سال کا عرصہ, وہ تو بچے کو جب ملنی ہی ماں ہے, دودھ اس نے اس ماں سے ہی پینا ہے, ساری ضروریات ماں نے پوری کرنی ہے, سارے کام پورے کرنے ہیں, سب کچھ ہے. تو وہ ایک الگ عرصہ نکال دیں, اس 2 سال کے عرصے کو نکال دیں. 2 سال کے عرصے کے بعد کا عرصہ لے کے, اور 6-7 سال کم از کم جو عرصہ ہے, بلکہ اس سے بھی آگے بھی آپ چلے جائیں تو آن ورڈ اس کو لے جائیں بے شک آپ, ٹھیک ہے. یہ چیز آبزرویشن میں آتی ہے. آپ کیا سمجھتے کہ یہ ایسا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ, اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ جی ویل گرینڈ پیرنٹس کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ یہ جو دادے دادیاں اور نانا نانی ہوتے ہیں ان کی محبت جو ہے اپنے نواسا نواسی اور پوتا پوتی سے اپنے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. دیٹ از نیچرل اینڈ دیٹ از ویری نارمل تھنگ. تو وہ جو ہے اصل میں انہیں جو اگر ہم بڑوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو گرینڈ پیرنٹس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اپنی اولاد کا بچپن جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح ان کی جو سوچ اس وقت چل رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت جو مسٹیکس ہو گئی ہیں نا, تو وہ اب اس ٹائم پہ نہ ہو. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے سے قریب کریں, اور جو ہے اگر ان کے ماں باپ بھی, بچوں کے ماں باپ بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتے وقت میں کی تھی, ظاہر سی بات ہے انہیں تو سمجھ میں آ گئی, اب ان کے بچے بڑے ہو گئے اینڈ دے گاٹ ٹو نو کہ کیا غلط ہوا تھا, کیا ٹھیک ہوا تھا. تو وہ جو ہے اس چیز سے بچوں کو بچانے کے لیے بچوں کو اپنے قریب کرتے ہیں, اور قریب بچے ہوتے بھی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک فطری محبت ہوتی ہے, اور بچے جو ہوتے ہیں وہ فطری محبت کو بڑی آرام سے پہچان لیتے ہیں اور اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو بچوں کی اٹیچمنٹ بھی بڑی فطری ہوتی ہے اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے, اگر بچے کو دادا دادی اور نانا نانی سے محبت ہوگی, وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا, تو آف کورس اس کی لائکنیس, ڈس لائکنیس, انٹرسٹ, مزاج, غصہ کرنا, ہنسنا, بولنا, سب کچھ جو ہے وہ ان کے جیسا ہی ہوتا جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ بچہ جو ہے وہ رول ماڈل کو فالو کرتا ہے, جو بھی اس کے سامنے ہوگا, چاہے وہ پیرنٹس ہو چاہے وہ گرینڈ پیرنٹس ہو, جو بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا, جو بھی اس کے ساتھ زیادہ کوالٹی انٹریکشن کرے گا, جو بھی اس کے سامنے رہے گا, بچہ جو ہے وہ اسی کا ہی مزاج اپنے اندر ایبزارب کر لے گا, اسی کی ہی دلچسپیاں اپنے اندر ایبزارب کر لے گا, اسی کی جیسی عادتیں اپنے اندر ایبزارب کر لے گا, اور اسی کی جیسی جو ہے فطرت اس کے اندر بنتی چلی جائے گی. تو دس از سم تھنگ کہ اگر گرینڈ پیرنٹس بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل اپنے دادا جیسا ہے, یا بالکل اپنے نانا جیسا ہے, یا نانی جیسا ہے, تو ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے. اچھا, لیکن اگر سوری ٹو انٹرپٹ, ایک اور یہاں پہ اگر بات میں کروں, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مطلب ان کو پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کی بہت زیادہ فکر ہے, ہاں پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے, اچھا اس مطلب لگنے کی وجہ سے یا اس بہت زیادہ فکر کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, روکتے ہیں, مطلب ان کا جس طرح مطلب وہ کیئر کرنے کا انداز ہوتا ہے ان کا, کہ وہ بہت زیادہ ان کو انٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو مختلف پوائنٹس پہ جا کے. دادا دادی ایسا نہیں کرتے, پوتے نے کہا دادا جی باہر جانا ہے, دادے نے اٹھایا کندھے میں, چلو جی. بالکل پوتے نے صحیح. کہا کہ جی اس ٹائم پہ نہیں پڑھنا, دادے نے کہا چلو جی کرو بند کتاب, آؤ جی میرے ساتھ, ٹھیک ہے جی. پوتے نے کہا کہ جی اس ٹائم پہ یہ کھانا ہے, تو چلو جی ٹھیک ہے جی لے آؤ جی, دادے نے آواز دی چل بھائی سلطان یہ لے آ,
فوراً سے وہ چیز آئی اور پوتے کو مل گئی. ٹھیک ہے, دادی کی حکومت ہے نا گھر میں, تو وہ ساری ضروریات بچے کی جو بچہ منہ سے نکالتا ہے اسی طرح سے اس ٹائم پہ پوری ہو جاتی ہے. اچھا, دادا دادی فکر نہیں کر رہے ہوتے, دادا دادی بچے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس بچوں کو اپنے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور دادا دادی بچوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک خاص وجہ ہوتی ہے اس میں؟ ہاں, یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے, یس. لیکن بعض جگہوں پہ ہمیں دادا دادی زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں اور پیرنٹ ویسے نظر آتے ہیں. تو دونوں طرح کے گھرانے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ پیرنٹ بے فکر ہیں اور دادا دادی بہت کنسرن ہیں اور وہ روک ٹوک کرتے ہیں, اور کچھ ایسے گھرانے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ پیرنٹ بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں اور دادا دادی جو ہیں وہ بچوں کو اجازت دیتے ہیں یا ان سے پیار کرتے ہیں یا ان کے مطابق چلتے ہیں. آپ اس پوائنٹ کا لفظ تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا یہاں پر. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرف سے میرا خیال ہے وائس ورثہ ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس سخت ہوتے ہیں تو دادا دادی ان کی سختی دیکھ کے بچوں کے لیے اپنا مزاج ایسا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, جو وہ کہیں گے ہم وہ کر لیں گے, کیونکہ وہ بےچارے اپنے ماں باپ کی اتنی باتیں سنتے رہتے ہیں, ماں باپ ان کو اتنا روک ٹوک کرتے رہتے ہیں. اب ہمارے گھر آئیں یا ہمارے پاس آئیں تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو بچے کہیں گے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر دادا دادی جو ہیں بڑے سخت مزاج ہیں یا بڑے رولز ہیں ان کے, اور بہت ویسی ایک روٹین ہے اسٹرانگ اور بڑی ایک کہنا چاہیے ناٹ ڈسٹربنگ روٹین ہے, تو اس میں پھر پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے مطابق چلیں, تو اٹ ہیپنس. لیکن یس, آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بچے اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, اور اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ دادا دادی اور نانا نانی کو بچوں کے دینے کے لیے وقت ہوتا ہے اور کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, انہیں کے پاس ہی ٹائم ہوتا ہے. تو وہ اس لیے بھی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بات توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, ان کے مسئلے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں. باقی سب تو they have their own concern, they have their own work, تو وہ اتنی توجہ سے سیریسلی ان کی بات نہیں سمجھتے ہیں. لیکن وہی دادا دادی اور نانا نانی ہی ہوتے ہیں جو بچوں کی بات کو سیریس بھی لے رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, انہیں وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یس, دس از دا مین تھنگ کہ یہ بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں اور گرینڈ پیرنٹس کے درمیان. اب ایک اور امپورٹنٹ سوال, آپ بھی خود بھی بچوں کی ماں ہیں, آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, میرے بچے نہیں ہیں, لیکن میرے آس پاس بہت سارے بچے ہیں, بھانجا بھانجی ہیں, جیسے آپ نے کہا بھتیجا بھتیجی ہیں. اچھا, بچے آپ کے آس پاس ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. اور میری ان سب سے بہت دوست. اچھا خیر, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک ماں کا جو ایک ہوتا ہے انداز, اس کا ایکسپیرینس ابھی آپ کو نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ پوائنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے والدین اپنے بچوں کی, یعنی کہ جو بچے ان کے ہوتے ہیں, ان کی کیئر میں اتنے زیادہ مطلب وہ کانشیس ہوتے ہیں کہ دادا دادی جو اتنے فری ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ یا اتنی محبت دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پیرنٹس کو دادا دادی کی اس محبت سے مطلب اس محبت کو یا اس بچوں کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے دادا دادی کا, اس کو کچھ وہ بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے. ان کو وقتی طور پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ شاید بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہاں پر ہمیں جو ہے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن باتوں کو لے کر فکر مند ہے. اگر وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے فکر مند ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ فکر جو ہے نہیں, آپ ایک بات تو مائنڈ سے نکال دیں, دادا دادی جنہوں نے خود اپنے بچوں کو پالا ہے اور پھر ان کی شادیاں کی ہے اور ان سے آگے اولاد ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی وہ بچوں کو غلط تو نہیں کر رہے, لیکن غلط تو جیسے نہیں لے کے جا رہے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے والدین سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ میں خود اب اولاد, میری اپنی ایک بیٹی ہے, بھتیجا بھتیجے گھر میں ہیں. اب ہماری جو والدہ ہے یا ہمارے جو گھر میں ہم پیرنٹس ہیں نا, میں اس حقیقت کو بتا رہا ہوں, ہم کیونکہ پیرنٹس ہیں اور ہمارے بچوں کے دادا دادی ہیں, میں اس حوالے سے یہ پوائنٹ کیونکہ میں ایکسپیرینسڈ ہوں اس چیز پہ, تو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے, حالانکہ مطلب دادا دادی کبھی بھی مطلب 1000% آپ یہ کہہ لیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پوتا پوتی کو کوئی بھی غلط تربیت یا کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی غلط کریں گے. نو, ان کا ایکسپیرینس پیرنٹس سے کہیں زیادہ ہے.
ان کا ایکسپیرینس پیرنٹس سے کم از کم 30 سال زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود پیرنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس اپنی سمجھداری کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کو یعنی کہ بچوں کے دادا دادی کو غلط لے رہے ہوتے ہیں یا غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ آپ بات. ہاں, میں یہی آپ کو بات بتا رہی تھی کہ غلط سمجھنے کی وجہ کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر پیرنٹس سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ رولس بنائے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہ بھائی فار ایگزامپل جو بہت ہی عام سی مثال ہے جو ہر جگہ ملتی ہے. اب جیسے پیرنٹ نے ایک رول بنایا ہے کہ کینڈی نہیں دینی ہے بچے کو کیونکہ اس سے دانت خراب ہوں گے, اس کی صحت خراب ہوگی. لیکن یوزلی ہمیں گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو چھپا کے کینڈیز اور چاکلیٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مین جو اختلاف آتا ہے گھروں میں وہ یہی آتا ہے کہ دیکھیں ہم نے روکا تھا ان کو کہ ان کو نہیں ملے گی, اور دادا نے جو ہے وہ نکال کے دے دی یا دادی نے جو ہے وہ نکال کر دے دی کہ بچہ ضد کر رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, اس لیے انہوں نے دے دی. اور اس بات پہ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا گھروں میں کہ بہوؤں اور ساسوں کے درمیان تھوڑی سی یہاں بحث پہ بھی غلط کون ہے, بھی ہو جاتی ہے. یہاں پہ غلط یہاں پر دیکھیں, اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اگر ماں نے یہ کہا ایک رول بنایا ہے تو اس رول کو پہلے, اگر کوئی بھی رول آپ فیملی میں لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ پہلے سب کو جو ہے نا اپنا ہم خیال بنائیے اس بات میں کہ اگر ہم یہ رول فیملی میں لے کے آ رہے ہیں تو سب آپ کے ساتھ ہوں اس رول میں, اور ایسا نہ ہو کہ آپ جو اپوزیشن میں رول لے کر آ رہے ہوں. اپوزیشن میں جب آپ رول لے کر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دوسری طرف ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ سمجھیں گے دیکھو ہمیں تو شامل نہیں کیا اس فیصلے میں, اور ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یا ہماری کوئی وہ نہیں ہے, رتبہ نہیں ہے ان کے خیال میں, ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ان کے نزدیک, تو اس لیے یہ ہمیں ڈینائی کرتے ہیں یا ہمیں شامل نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی فیصلہ لے رہے ہیں اور اس فیصلے کے اندر چونکہ گرینڈ پیرنٹس آپ کی بچوں کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ہیں تو ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے وہ فیصلہ لینے سے پہلے. تو یو ہیو ٹو انوالو دیم بفور ڈیولپنگ دا رولس فار یور فیملی, کہ بچوں کی یہ تربیت کے اندر اگر یہ چیز ہے تو ہاں بھی سب متفق ہیں کہ یس اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہوگا ہم سب نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اس وقت, اور بچے کی نہیں سننی ہے کیونکہ یہ بچے کے لیے غلط ہے. تو جب آپ اس طرح سے اتفاق رائے رکھیں گے گھر میں تو ہی پھر آگے بچے کی تربیت اچھی ہوگی. لیکن اگر اختلاف رائے رہے گا اور ہر مرتبہ یہی ہوگا تو, اور اس میں اس طرح سے بہت بگاڑ بھی آ جاتا ہے بچوں میں. بعض دفعہ جیسے وہ شاید یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیرنٹس تو ہمیں ہمیشہ ہی روک ٹوک کرتے ہیں تو ماں باپ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں, اور نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے بچوں کے اندر. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اپنی فیملی کے درمیان آپ اتفاق رائے رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے. ایون والدین پیرنٹس آپس میں بھی اتفاق رائے رکھیں, چاہے آپ کو اس ڈیسیجن سے کتنی بھی تکلیف ہو رہی ہو. فار ایگزامپل اگر ماں نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے بچے کے لیے اور باپ کو وہ پسند نہیں آ رہا ہے, لیکن بچے کے سامنے آپ نے یہی شو کرنا ہے کہ ہم دونوں اس فیصلے کے ساتھ ہیں کیونکہ ماں یہ بات کہہ رہی ہے. بعد میں آپ پیچھے جا کے بے شک آپس میں کچھ بھی آپ اس پہ بحث کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو کنونس کرتے رہیں, کنونس کریں نہ کریں وہ کچھ بھی بچے کے سامنے, لیکن آپ نے اس بات کو فور شیور کرنا ہے کہ آپس میں آپ سب جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں اور جو رولز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا. تو دس از سم تھنگ کہ اگر ہم شروع میں ہی ڈیسائیڈ کر لیں, بچے کی پیدائش سے پہلے ہی چیزیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, کوئی لسٹ ڈاؤن ہو جائیں کہ بھائی اب بچہ آ رہا ہے ہمارے گھر میں تو یہ چیزیں, جیسے وقت پہ سویا جائے گا, رائٹ, وقت پہ کھانا کھایا جائے گا, یا جو ہے صحت مند چیزیں کھائی جائیں گی اور خراب چیزیں نہیں کھائی جائیں گی, کولڈ ڈرنک کا استعمال نہیں ہوگا گھر میں کیونکہ اب بچہ آنے والا ہے, رائٹ. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پہلے سے ہی لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ اب فیملی میں نہیں ہوگا, اور اتفاق رائے سے کریں. اینڈ دین آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جو ہے, اور یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ اسپوائل کر رہے ہیں بچوں کو یا گرینڈ پیرنٹس اسپوائل کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے گرینڈ پیرنٹس کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے بہتر ہے لیکن ان کے پاس اپنا ایک ریزن ہوگا بچے کو وہ چیز پرووائڈ کرنے کا یا وہ چیز دینے کا, تو آپ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کو ایکسپلین کر رہے ہو تو آپ کو لگے کہ یس وی مس دیٹ تھنگ, اور ہمیں خیال ہے ہمیں اپنی پیرنٹنگ پریکٹسز کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اور یہ تو ہم نے سوچی نہیں تھی یہ بات کہ یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے. تو ضرور بات کو ڈسکس کریں اور بتائیں اور پھر کوئی رول بنائیں فیملی میں. مریم,
بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ آپ نے بھی بات کی نا کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں یعنی کہ دادا دادی جو ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. نہیں سمجھایا جا سکتا. نہیں میں یہ نہیں سمجھایا کہتی جا سکتا کا لفظ ہی غلط ہے یہاں پہ. لیکن ان کی نبی بات کریم سنی صلی اللہ ان کی بات کو علیہ سمجھا وآلہ تو جا وسلم سکتا ہے نا. سنیں آپ میں یہ تھوڑی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اور اہم اتھینٹک چیز جو ہے نا ہمارے لیے کہیں سے نہ آ سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہے اور نہ ہم مانیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں ان کو اف تک نہ کہو. بالکل. یہ جو کنسیپٹ ہے نا اس پہ کبھی آپ ریسرچ کریں اس کا مطلب کیا بنتا ہے. اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ ان کو آپ کی اف بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ آپ کی اف بھی نہیں سننا چاہتے. صحیح. وہ جسٹ آپ سے جو ریکوائرمنٹ کرتے ہیں یا جو ان کی خواہشات ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں صرف اس کو پورا کیا جائے. نہ کہ ہم اس میں اپنی سجیشن دینا شروع کر دیں اپنے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے والدین کو کوئی نصیحت کرنا شروع کر دیں. سب کچھ رونگ ہے غلط ہے. ہم ان کو اف بھی نہیں کہیں گے. صحیح. اس اف نہ کہنے میں حضور نے ہی ہمیں گارنٹی دے دی ہے کہ آپ اف نہ کہیں. اگر انہوں نے اتنی بڑی جو بات کر دی ہے اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا تو آپ وہیں پہ ہمیں بتا دیتے کہ اے امتیو آپ اف نہیں کہو گے لیکن آپ کو وہاں پہ ان نقصانات کا خدشہ ہوگا. آپ فرما سکتے تھے نا 3 الفاظ بولنے میں کیا عرض تھا لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ کے ان کو کچھ بھی نہ کہنے سے ان کی ہر بات کو ایکسیپٹ کر لینے سے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. نہ آپ کے بچوں کو نقصان ہوگا نہ آپ کے معاشرے کو نقصان ہوگا نہ آپ کے گھر کو نقصان ہوگا نہ آپ کے گھر کے ماحول کو نقصان ہوگا. آپ یقین کریں مریم مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں الحمدللہ اس پوائنٹ کو جب سے سمجھا ہوں. میں اپنی والدہ سے حالانکہ میں خود انسان ہے نا ہر بندہ ایک غصیلا ہوتا ہے. میں آج سے 4-5 سال پہلے تک میں بڑا غصے والا تھا. غصے والا اس طریقے سے کہ ہر بندے میں ہوتا ہے غصے کے نیچر باہر بے شک غصہ کرنا یا نہ کرنا لیکن گھر میں غصہ ضرور ہو جاتی تھی بات. وہ بھی ایک لاجیکل غصہ ہوتا تھا اور پیرنٹس پہ بھی غصہ آ جاتا تھا. ماں کے ساتھ بھی لڑ پڑنا اور ایک عجیب سا. لیکن جب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی نا آپ یقین کرو میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. میرا بڑے سے بڑا مجھے ظاہری طور پہ لگ رہا ہو نا کہ یار یہ تو بڑے سے بڑی غلط بات میری ماں مجھے کہہ رہی ہے. مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے کاروبار کیا نا کاروبار میں میں نے 67 لاکھ تک میں کاروبار میں گیا ہوں. ٹھیک ہے مجھے لاس ہو رہا تھا لیکن کاروبار میں آپ کو پتا ہے نفع اور نقصان چلتے رہتے ہیں. میری والدہ نے مجھے کہا بیٹے کاروبار چھوڑ دو. میں نے وہیں پہ کاروبار چھوڑ دیا. ظاہری طور پہ تو یہ نظر آتا تھا وہ اس وقت پہ حالانکہ میں نے مطلب اندر ہی اندر میں بڑا تکلیف میں تھا کہ یار میری ماں کہہ رہی ہے کہ کاروبار چھوڑ دے. میری ماں کو کون سا ایکسپیرینس ہے کاروبار کرنے میں. ٹھیک ہے کہاں پہ اس نے کاروبار کیا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب اندر ہی اندر میں بات کرتا تھا کہ اس کو پتہ تک ہے نہیں کاروبار کیا چیز ہے. ٹھیک ہے اس نے کبھی کاروبار کیا نہیں. اس کو کیا پتا کہ نقصان کس چیز میں چل رہا ہے. یہ کون سا مارکیٹ میں جاتی ہے یا یہ کون سا مطلب کاروبار چلا رہی ہے. چلا میں رہا ہوں سب کچھ میں کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے آرڈر دے رہی ہے کہ بند کر دے. دماغ میرا اس چیز پہ تھا. لیکن پھر وہی بات کہ حضور سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اف نہ کہو جو کہہ دیا بس ہاں کر دو اوکے کر دو. میں نے وہیں اسی دن فیصلہ کیا کاروبار بند کر دیا. آپ یقین کریں اللہ گواہ ہے اس بات پہ مجھے اس کاروبار کو بند کرنے کے بعد وہ کچھ ملا ہے جو مجھے کاروبار سے کبھی بھی نہ ملا تھا نہ مل سکنا تھا نہ میں اس پوائنٹ پہ جا سکتا تھا. دیکھیں نا صحیح. مریم اب آپ کے سامنے رضوان فیکٹری والا بیٹھا ہے لیکن آج اس کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں رضوان فیکٹری والا آپ کی نظر میں کیا چیز ہے. آپ ایک کامن انسان ہے نا. آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی وہی بہت ساری فیکٹریاں. فیکٹریاں ہوں گی یا نہ ہوں گی لیکن ایک امیج کیسا ہے آپ کے مائنڈ میں ہے نا.
یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس ماں کی بات کو مان کے اس کے سامنے اف نہ کر کے سیکھا ہے، اس کے سامنے اف نہ کر کے پایا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے. بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنے نظریے سے ہے. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو ماں بن کے اور جو پیرنٹس کے سامنے دادا دادی کا اور یہ جو اچھا رول یہاں ہوتا پہ میں تھوڑا سا ہے ایڈ کروں گی آپ کی بات میں. جی ضرور آپ نے کہا ضرور کہ کریں آپ. آپ نے کہا کہ میں بھی اف کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ان سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. لائک آپ اپنی بات کریں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، ان کی بات سنیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کی ہوتی ہیں. تو وہ اپنے پوتا پوتی اور نواسا نواسی کے ساتھ ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتے، اور وہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں. تو اس لیے وہ ان کو، ہمیں اس وقت یعنی پیرنٹس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں یا ہمارے رولس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو اس وقت اگر ان سے بات کی جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کا پرسیپشن کیا ہے اس بیہیویئر کو لے کے، یا اس پرٹیکولر پیرنٹنگ اسٹائل کو لے کے، یا اس پرٹیکولر پیرنٹنگ چیز کو لے کر کہ ان کا پرسیپشن کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی بات سنیں گے تو ہم خود کنونس ہو جائیں کہ یس، ہم نے تو یہ والا نقطہ سوچا ہی نہیں تھا، یا یہ والا تو پہلو ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا، تو ہم جو ہے خود کنونس ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے آپ بات کریں کہ کیا رولز ہونے چاہیے، اور پھر اتفاق رائے سے جو ہے وہ بچوں کی ڈیلنگ ہونی چاہیے اور کہ ہم کس طرح سے کریں. لیکن گرینڈ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ، جیسے میں نے کہا نا کہ اتفاق بڑا ضروری ہے فیملی کے اندر بچوں کے سامنے، ورنہ پھر بچے بہت ہم سے کہیں زیادہ وہ سمجھدار ہیں، اور پھر وہ اس نا اتفاقی کو بڑا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اور بڑا استعمال بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو استعمال نہ کریں تو گھر میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہیں. پھر بعد میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے ضرور ڈسکس کریں کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ مجھے ایسا دکھتا ہے، آپ کو ایسا دکھتا ہے، تو کیا اس میں ہونا چاہیے. تو ایک دوسرے سے جب آپ بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، تو آپ کو دونوں طرف کا پرسیپشن سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس میں سے جو بھی بہتر راستہ نکلتا ہے وہ بچے کی تربیت کے لیے آپ انتخاب کریں اور اس کو فالو کریں. تو اس میں میرا بالکل بھی یہ کہنا نہیں تھا، والدین کو سمجھانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ والدین کو خود جو ہے وہ ماسٹر سمجھ کے یو آر جسٹ ٹیلنگ دیم کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں. سمجھانے سے مریم، آپ اپنی لفظ بات سمجھانا، لفظ آپ نیکسٹ کے لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ والدین ہے اللہ کے بعد نا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد درجہ ماں باپ کا ہے. یہ 4 انگلیاں دیکھ رہی ہو آپ، ٹھیک ہے، یہ جو سب سے نیچے والی انگلی ہے نا، یہ کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں جی معذرت کے ساتھ، انٹرویو میں آپ کا کر رہا ہوں لیکن یہ بات میں It's okay. We are learning from each other. سیکھنے والوں کے ساتھ. یہ جو انگلی ہے نا، یہ ہم ہے، ہاں. انسان خود ہے. اس کے بعد یہ جو انگلی ہے نا، اس کو فلسفے کو کبھی اپنے ہاتھ کے اس فلسفے کو سمجھنا بیٹھ کے کبھی، ٹھیک ہے. یہ جو انگلی ہے یہ ہم ہے، سب سے کم تر ہم خود ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کم تر سے مراد سب سے کم رول اس معاشرے میں، اس فزیکل دنیا میں ہمارا ہے. یہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس فزیکل دنیا میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا رول اس دنیا میں، اس دنیا کو لانچ کرنے میں، اس دنیا کو چلانے میں، اس دنیا کے سسٹم کو سمجھانے میں، کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو بھی نہ پیدا کرتا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ خدا کی ذات ہے. سمجھ؟ اگر اس انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچایا نا، کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، یہ مل نہیں سکتا. مل سکتا ہے؟ اس کو پہلے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن پیدا کرنا پڑے گا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا، اور اس کے بعد خدا تک پہنچنا پڑے گا. بات سمجھیں؟ ایک ایسا کنسیپٹ ہے، اس پہ غور کرنا. یہ بس میں نے شارٹ کر کے بات بتا دی، یہ بہت لمبا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ بہت لمبا ہے، شارٹ بتائی ہے، اس کو غور کرنا ہے بیٹھ کے اور پھر سوچنا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. مطلب بڑی ایک لمبا فلسفہ ہے، لمبا فلسفے میں ابھی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہمارا پوائنٹ نہیں، لیکن جسٹ ایک آپ کو بات کر دی کہ پیرنٹس کیا ہے،
مطلب اولاد کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا ہیں، پھر اس کے بعد کہاں سے کہاں تک بات کیسے جاتی ہے. خیر اب آگے چلتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف. آپ تھک تو نہیں گئی؟ نہیں دیٹس اوکے. دیکھ لیں. نہیں آپ بات کیجیے. کیونکہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ سے بات کرتا رہوں، کیونکہ ڈیلی ان ٹاپکس پہ تو بات نہیں ہوگی ہماری. ڈیفینیٹلی اگر کبھی بات ہوگی تو پھر کسی اور طریقے سے. بس یہ اور کہ ایک سنتے سنتے ہمیں بور نہ ہو جائے. نہیں، ان کی خیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ نہیں ہے اب یہ جو انٹرویو جو ہو رہا ہے. اب کل میں نے ایک انٹرویو کیا. کس کا انٹرویو کیا تھا؟ اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہینا کمل کا میں نے انٹرویو کیا. وہ ہمارا انٹرویو تھا 1 گھنٹہ 47 منٹ کا. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ ڈسکرپشن پڑھیں نا تو میں ساتھ ساتھ جو ہمارے پوائنٹ ڈسکس ہو رہے تھے انہیں کو ساتھ ساتھ پیچھے مینشن کر رہا ہوں. میں نے پہلے ڈسکرپشن نہیں لکھی تھی اور میں لکھ بھی سادہ لفظوں میں وہ کر رہا ہوں. اب اس کے بعد میں کیا کروں گا، یہ جو ہماری پوری اتنی لمبی ڈسکشن ہے اس کو میں کاٹ کے ایک ایک پوائنٹ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو وہ ہر پوائنٹ الگ الگ سمجھنے میں مدد ملے. اسی لیے میں اگلے سوال کو پہلے جواب نہیں مانگ رہا. اسی لیے ایک ایک سوال کو کلیئر کر کے اس کی، چاہے مجھے خود بھی کچھ بولنا پڑ رہا ہے تو بات کر کے اس کو کلیئر کر کے آگے چل رہا ہوں. یہ میرا ایک انداز ہے. اچھا خیر مقصد یعنی کہ انٹرویو کا ہمارا مقصد، میرا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں مطلب آڈینس کو کچھ یا کسی کو کچھ کرنا ہے. ہمارا مقصد ہے آپس میں کچھ سیکھنا سکھانا گپ شپ کرنا، یہ ساری چیزیں. اچھا اب اگلا سوال، وہ جو دوسری بات تھی میری کہ جب بچے جوانی کی طرف آ جاتے ہیں، مطلب کم سن عمر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کم سن عمر میں بچے اپنے والدین کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب میرا 95% یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اچھا یہ ایکسپیرینس اب آپ کے ذہن میں آئے گا بار بار، یہ رضوان ہر بار میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے 10 سال ٹیچنگ کی ہے. FSC کے بعد سے لے کے اور پچھلے 2 سال پہلے تک میں نے ٹیچنگ کی ہے. تو بات یہ ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے جو کم سن عمر کے بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی، ان کی باتوں کو بھی، ان کی ہر چیز کو. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مطلب جس دنیا میں ہم ہیں یہ دنیا کچھ اور ہے. جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے والدین جو ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. تو یہ ہمیں کچھ غلط سبق دے رہے ہیں. یا یوں لگتا ہے بچوں کو، کم سن عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے والدین غلط ہیں. یعنی کم سن عمر کے بچوں کو میں لے رہا ہوں، جو بچے 6 کلاس سے لے کے 12 تک، FSC کے بچے، اس ایج تک جو بچے ہیں ان کو میں لے رہا ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ویل ایڈولسنس ایج کہلاتی ہے یہ، اور اس عمر میں چونکہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور انسان کا جو ہے وہ بالکل ایک جو اس کا باڈی کا جو نظام ہے بالکل تبدیل ہوا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو دماغ کے اندر یہ ساری سوالات اور کنفیوژنس جو ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ بہت نیچرل نارمل ہے اور ہر ہیومن بینگ پہ یہ وقت آتا ہے اور ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے اور اس دور کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. کیونکہ یہ بات جو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ وہ اپنے دوستوں کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے اور فیملی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے بچے کی سوشلائزیشن بڑھانے کا یا سیکھنے کا. تو اس میں جو ہے یہ دس از ویری نیچرل کہ اس کے اوپر اس کا پیئر انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیملی، کیونکہ فیملی کے ساتھ وہ اتنا لمبا عرصے رہا ہے اور اس نے وقت گزارا ہے. اب اس کو باہر کی دنیا نظر آ رہی ہے، باہر لوگ نظر آ رہے ہیں، دوست نظر آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سے متاثر ہو رہا ہے، ان سے انٹریکشن اس کا بڑھ رہا ہے. تو دیٹ از وائی وہ سمجھنے لگتا ہے. اور فیملی کے علاوہ بھی دیگر پرسیپشن اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ دوست کیا سوچتے ہیں، دوست کی فیملیز کیا سوچتے ہیں، یا اور لوگ سوسائٹی میں کیسے سوچتے ہیں یا کیا کریں. کیونکہ اس کے اپنے اندر نا بہت سارے سوالات چل رہے ہیں، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کون سی ویلیوز ٹھیک ہیں، کون سی غلط ہیں. اب پھر وہ کمپیریزن شروع کر دیتا ہے بچہ اپنے اندر کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، دوسروں کی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے. تو اب اس میں سے کون صحیح ہے، کون غلط ہے. کیونکہ اگر اس کے دوست اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ بھی بڑی اوتھینٹسٹی سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں، یا ان جو بھی وہ اپنی کلچرل پریکٹسز لے کر آئے ہیں وہ اب ان سے شیئر کر رہا ہوتا ہے بچوں سے، بچہ اپنی شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس پورے ٹائم میں یہ کنفیوژن اس کی چل رہی ہوتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو ایسے میں والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی اس کنفیوزڈ دور میں اس کے ساتھ اٹیچ رہیں
اور اس کے ساتھ جڑے رہیں. چاہے وہ آپ کی مخالفت تو کرے گا، پیرنٹ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹائم ہے اس کی مخالفت کرنے کا، اور ہمیں اس کی مخالفت کو سہنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ یہ جو مخالفت ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، اٹس اے ٹیمپرری ٹائم پیریڈ، اور یہ گزر جائے گا. لیکن اگر اس وقت ہم نے اپنے بچے کو صحیح راستے پہ نہیں ڈالا اور اس کو چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ یہ اتنا اختلاف رائے رکھتا ہے، یا یہ اتنا بدتمیز ہو چکا ہے، یا یہ اتنا بد تہذیب ہو چکا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ کے بچے کو چھوڑ دیں گے تو اس کے لیے پھر واپس پلٹنا بہت مشکل ہوگا، پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر پرماننٹ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن پیرنٹس کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ دور جو ہے وہ ٹیمپریری دور ہے، اس کے بعد بچے نے سنبھلنا ہی ہوتا ہے آگے جا کے. اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے اور ٹھیک طریقے سے اس کو، چاہے وہ دوستوں کا انتخاب ہے، چاہے وہ عادتوں کا انتخاب ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا انتخاب ہے، اس ساری چیزوں میں آپ اس کو ریفلیکٹیو پریکٹس دیں، اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں کہ اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کیوں کرنا چاہتے ہو، اس کا ریزن کیا ہے. اس ریزن کے اوپر اس سے مزید سوال کریں کہ کیا یہ ریزن صحیح ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، کیا اس کے اندر کوئی لاجک ہے جو تم یہ کام کرنا چاہتے ہو. کیونکہ بیسیکلی اس دور میں جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، وہ صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے یا دوسروں کو اپنے سے خوش رکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا ایڈولسنس ایج میں جو ہے یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سے جڑے دوستوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں پسند کریں اور ان کی ایک پاپولیرٹی ہو اور ان کا ایک نام ہو اور ان کی ایک ریکگنیشن ہو سوسائٹی کے اندر. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ ساری بات بچوں کو سمجھائیں اور ان سے بارہا سوال کرتے رہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں پسند کریں، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری رسپیکٹ کریں، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں فالو کریں، یا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں جو ہے اچھی اس سے یاد کریں، تو اس کے لیے کچھ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ رسپیکٹفل نہیں ہے یا بہتر نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو جب تک آپ ان سے اس لیول پہ، اب چونکہ وہ دوستوں کے قریب ہوتا ہے اس ایج میں، تو پیرنٹ کو بھی ایک دوست کا ہی رول ادا کرنا پڑے گا اس عمر میں، کیونکہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دوست سب سے بہترین ہے. تو اس ٹائم پہ چاہیے پیرنٹ کو وہ پیرنٹ نہ بنے بلکہ اس کے دوست بن جائیں، اور اس پہ وہ بچے کا اعتماد جیتے ہیں اس دوستی سے، اور اعتماد جیت کے اس کو یہ بھروسہ دلائیں کہ سب سے بہترین دوست اس وقت دنیا میں صرف ان کے والدین ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو جب آپ یہ رشتہ قائم کر لیتے ہیں اس عمر میں، تو پھر آپ کے بچے کو جو ہے وہ کوئی بھی نہ تو بگڑنے سے روک سکتا، کوئی بھی جو ہے وہ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کو کوئی بھی غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتا. اور آپ کی جو دوستی ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ دوستی جو ہے یہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے یہ دوستی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یس یو آر ناٹ الون ان دس ورلڈ، یو ہیو یور فرینڈ ود یو in the shape of your offsprings. آپ کا یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے، 100% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. حالانکہ میں نے پچھلی باتوں میں کئی باتوں پہ اختلاف بھی کیا اور پھر اس کو اپنے طریقے سے بتایا. اس بات میں 100% آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ آپ کی حمایت میں کھڑا ہوں. اچھا، اب اگلا یہ ہے، اگلا مطلب لاسٹ سوال کی طرف آتا ہوں، کیونکہ پھر آگے ہمارا افطاری کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے. ٹھیک 5 سے 7 منٹ میں ہم نے اس کو ختم کرنا ہے پروگرام کو. لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ والدین جب بچہ 6 کلاس میں ہو جاتا ہے، 5th کلاس میں، یعنی کہ 5th کلاس میں میرے مطابق 5th کلاس میں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے. ٹھیک. اچھا، دوستی والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کیسے کریں، بس اس پہ بات کرنی ہے. دوست بنانا ہے، آج آپ نے بنا کے اٹھنا ہے. مریم آج بچوں کو والدین کا دوست بنے، یہاں سے بھی پروگرام ختم کرے گی. بچوں کو والدین کو بچوں کا دوست بنا دیں. کیسے بنائیں؟ دیکھیے، دوستی کرنے کے لیے آپ خود بھی جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا دوست بننا چاہتے ہیں کسی کا، تو آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ آپ سے خوش ہو، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ اس کے ساتھ ایک خاص حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے رویے سے پیش آئیں، اور اس کے اوپر تنقید نہ کریں. جب آپ تنقید نہیں کرتے ہیں تو سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ریلیکس ہونے کے بعد وہ اور زیادہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو میرا بہت حمایتی ہے، اور یہ تو میری ساری باتیں سمجھ رہے ہیں. اور سننا بڑا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے لسننگ، کہ آپ سامنے والے شخص کو یا بچوں کو ضرور سنیں
और सुनते जाएं और बीच बीच में वो जो हम कहते हैं ना कि हम बच्चों की बात सुनते हैं फिर उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं कि देखा ये तुमने गलत किया, देखा ये तुमने यहाँ पे गलती कर दी और ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें इससे रोका था। जो दोस्त होता है वो ये नहीं करता है, वो पहले सारी बात सुनता है, वो कहता है हाँ ठीक है। और जब हम भी आपस में दोस्त आपस में बैठे होते हैं तो हम एम्पैथी कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपने दोस्त की जगह पे रख के हम बात को सोच रहे होते हैं कि यार इस पे ये बात गुजर रही है और वो कैसा महसूस कर रहा है और कैसी इसके अंदर ये थॉट्स डेवलप हो रहे होंगे। और बाकी अगर ऐसे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं तो ठीक डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ मेरे ऊपर भी गुजरती तो मैं भी शायद ऐसे ही सोच रहा होता या मैं भी शायद ऐसे ही कर रहा होता। तो बच्चों के साथ अगर आपने दोस्ती करनी है तो उनके साथ सबसे पहले एम्पैथी करनी है, खुद उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचना है कि बच्चे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब भी आप बच्चों से दोस्ती कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप तनकीद करते रहेंगे, उन्हें रोक टोक करते रहेंगे और उन्हें सिर्फ मशवरे देते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल की दोस्ती हो सकेगी। और अगर आपको लगता है कि कोई वो ऐसी गलती करने जा रहे हैं कि जो कि बाद में ठीक भी हो सकती है और उसका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, तो लेट देम डू इट, करने थे उन्हें। और बल्कि उस गलती में उनका साथ दें कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर करना चाह रहे हो तो चलो मिलके करते हैं, देखते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका नतीजा क्या आता है। तो इस तरह से आप उनका एतबार और एतमाद जीतने की कोशिश करें। जब आप एतमाद और एतबार जीत लेंगे तो आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी, क्योंकि दोस्ती जो है वो तो सिर्फ भरोसे और एतबार पे ही चलती है और तो किसी चीज़ पे नहीं चलती है। फिर जब भरोसा और एतबार आ जाता है तो फिर आप एक दूसरे की फीलिंग्स का भी ख्याल करना शुरू करते हैं कि अच्छा यार इन्होंने मुझे इस चीज़ से रोका है तो मेरा ख्याल है मुझे मशवरा मान लेना चाहिए, मेरा दोस्त है तो मेरा दोस्त मेरे बारे में गलत तो सोचेगा नहीं। तो फिर वो एतबार आना शुरू होता है, तो वो फिर रिस्पेक्ट भी आनी शुरू होती है। और फिर वो जब आप मशवरा देंगे तो वो आपकी बात भी सुनेंगे, और जब आपकी बात सुनेंगे तो आप तो चाहते ही हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने और आपकी बात माने और आपके मशवरों पे अमल करें। तो अगर आपने ये करना है कि बच्चे आपकी मशवरों पे अमल करें और आपकी बात माने तो पहले उनसे दोस्ती करनी है और पहले अब उनके जो साथ रहना है। इसी दोस्ती में एक, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना ये वाली मैट्रिक की और एफएससी की, इस उम्र में लड़कों को लड़कियों के बहुत ज्यादा ख्याल आते हैं, लड़कियों को मतलब इस माशरे में इस तरह के ख्याल आते हैं। नेचर, ये तो एक नेचर चीज है ना, इससे डिनाई। अच्छा, इस मामले में फिर हम कैसे बच्चों को किस तरीके से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कस करें, या उनका जी चाह रहा है कि गर्लफ्रेंड हो, और जैसे हम दोस्तों में गर्लफ्रेंड बनाने में भी मदद करते हैं, तो कैसे हम उनको फिर गर्लफ्रेंड प्रोवाइड करें, और कैसे हम उनकी, या हम खुद उनकी कैसे गर्लफ्रेंड बने, कैसे उस चीज को किस तरह पूरा करें? अच्छा, इसमें जो है फिर वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं और हम इस चीज़ को मेरा ख्याल है कोई भी मुनासिब नहीं समझता है कि बच्चों की दोस्तियाँ इस तरह से हों। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चे, लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें, ये एक सब मेरा ख्याल है इस बात पर इत्तेफाक राय रखते हैं कि क्योंकि अब जो है हमारा माहौल ऐसा है कि बच्चे साथ पढ़ने जा रहे हैं, साथ उनकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, काम होते हैं, तो और आगे ज़िंदगी में भी जब उन्हें ऑफिस वगैरह ज्वाइन करना है या कारोबार करना है, कुछ भी करना है, तो उन्हें इंटरेक्ट करना होता है मेल फीमेल से आपस में। तो यस, उन्हें ये सीखना तो है कि हमें ये इंटरेक्शन कैसे करना है और जो भी हमारा ऑपोजिट जेंडर है उसको कैसे हमें कंफर्टेबल फील कराना है और कैसे उनको जो है उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रखना है, ये तो हमें सिखाना ही पड़ेगा। और दिस इज द राइट एज की जो जिसमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसमें ये जो आपका है कि यस वो अट्रैक्ट होते हैं और बहुत फितरी अमल है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि बच्चे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें उनको उनकी फीलिंग्स को समझने में उनकी मदद करना चाहिए और हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे जिन्हें जो आपको अच्छे लगेंगे, जिनको आप हासिल करना चाहोगे या जिनके साथ आप रहना चाहोगे, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। और ये रिफ्लेक्ट कराना बड़ा आसान है बच्चों को, क्योंकि उस उम्र में तो बार बार क्रैशेस हो रहे होते हैं, कभी कोई अच्छा लग रहा होता है, कोई अच्छा लग रहा होता है, कभी कोई अच्छा लग रहा होता है। तो अगर बच्चे को आपने ये फीलिंग अंडरस्टैंड कराने में उनकी मदद करा दी कि आप ये महसूस करें, उसको ये समझाएं कि ये जो तुम्हारी महसूसात हैं ये टेम्परेरी हैं, जिंदगी में और भी बहुत सारे खूबसूरत और अच्छे लोग आएंगे जिनसे तुम मुतासिर होगे, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे वो लोग, और तुम उनसे सीखना चाहोगे, उनके साथ रहना चाहोगे, उनके करीब रहना चाहोगे। और हर चीज़ के लिए हर चीज़ का एंड अप जो होता है वो ये नहीं होता है, हर मोहब्बत का एंड अप ये नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोहब्बतें, बहुत सारी किस्म हैं लव की और मोहब्बत की। तो ये समझना कि ये जो क्रश है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो अट्रैक्शन है, ये किस नौइयत की है
اور اس میں ہمیں بچوں کو اس وقت ان کے ساتھ جڑے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو ہے لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں بچوں کے ان رویوں کو، جی ان جی اور بڑے غلط مسائل استعمال پیدا سے ہوتے ہیں، اچھی طرح ہے. بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے انہیں صحیح سمجھ دے دی بچوں کو، کیونکہ فیلنگس کو سمجھنا نا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں شروع عمر سے ہی بچوں کو سکھا دینا چاہیے کہ اپنے محسوسات کو کیسے سمجھنا ہے، کہ کس وقت وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا نہیں محسوس کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ بچوں کے دوست رہیں گے، تو جب بچہ کسی سے دوستی کر رہا ہوگا تو آپ کو وہ ضرور آ کے بتائے گا، اور آپ اس دوستی میں شامل ہو جائیے. یعنی کہ وہ بچے کو اس پرسن کے ساتھ الگ نہ چھوڑیں، بلکہ ایک ٹرائنگل بنا کے رکھیں، تاکہ جو ہے آپ کے پاس ہر وقت اور ہر لمحے کی رپورٹ رہے اور آپ ہر چیز کو مانیٹر کر سکیں. اور جہاں ان دونوں میں سے جو بھی غلط، کیونکہ وہ جو دوسرا فار ایگزامپل اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ کسی بچی کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تو وہ بچی بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، آپ نے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اس کو بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کا بھی آپ نے اتنی ہی کیئر کرنی ہے جیسے آپ اپنے بچے کی کر رہے ہیں. تو جب یہ ٹرائنگل جی بنے گا آپ کا اور ان دو بچوں کا، تو آپ ان دونوں کے لیے مینٹور ہوں گے. وہ مشورہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، وہ اپنی فیلنگس بتانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا ون ہو انڈرسٹینڈ دیم، ہو انڈرسٹینڈ دیئر ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، اور آپ پھر وہاں دونوں کے پرسیپشنس کو سمجھتے ہوئے انہیں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، صحیح سمجھا سکتے ہیں، صحیح ان کو ان کی فیلنگس کی جو ہے انٹرپریٹیشنس کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ جو ہے وہ، اور آپ بالکل اگر بچے آ کر آپ کے کچھ شیئر کرتے ہیں تو ان کو غور سے سنیں اور ان کو ڈسکریج بالکل نہ کریں، ان کو غصے سے بالکل نہ کہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا اور یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہم اتنا ایکسٹریم ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو بچے کہتے ہیں اچھا یار کچھ اس کے اندر ہے اور یہ بات کچھ ایسی سیریس ہے، یعنی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ نان سیریس، اٹس ریئلی ویری سیریس. تو مجھے بھی اس کے اندر سیریس ہو جانا چاہیے اس معاملے میں. جبکہ یہ ساری باتیں اس عمر میں اتنا سیریس لینے والی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اٹ ہیپنس اینڈ اٹ ول ہیپننگ ان دا لائف لیٹر آن ٹو. تو یہ کریشز تو ہوتے رہیں گے. تو جب آپ اتنا ایکسٹریم ریئیکٹ کریں گے تو پھر بچے بھی چیزوں کو سیریس لینا شروع کر دیں گے. آپ ایکسٹریم ریئیکٹ نہ کریں اور اس کو لیں، ہاں جی سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. چلو اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کیا چیز بہت اچھی لگتی ہے، اچھا یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ تو اور بہت سارے لوگوں میں بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. اس کو انریپ کریں کہ وہ بچہ کیا محسوس کر رہا ہے، اور باقی اس کی جو فیلنگز ہیں دیٹ از ویری سرفیسیکل اور بڑی سطحی ہیں یہ ساری فیلنگس، اور اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، اور یہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہی ہو جائے گی اور آگے جا کے کچھ اور لوگ آ جائیں گے. تو دس از ہاؤ وی کین ہیلپ دا چائلڈ ان دس. مریم بہت 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 شکریہ آپ کا. آپ نے اتنے اچھے انداز میں سارے چیزوں کو ایکسپلین کیا، اور میرا انٹرویو کا انداز باقیوں سے چینج ہوتا ہے، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا چینج لگا ہوگا کہ یار واقعی اس طرح سے. جی میں امید کرتا ہوں یہ چیز، اور میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے نا حقیقت نکلے. یہ نہیں کہ ہم نے بس وہ 4 منٹ کے لیے کہ ڈیوٹی نبھانی ہے، کہ صرف بات کرنی ہے اور یہ اور وہ. نو، میں اس چیز کو نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اصل جو پوائنٹس ہیں وہ نکل کے ہمیشہ کے لیے کسی کا فائدہ بنے. جیسے آج آپ نے خود بات کی ہے، جب اس انٹرویو کو خود بیٹھ کے دوبارہ سنیں گی آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. خوشی اس بات پہ ہوگی کہ اتنا کچھ ہم نے کسی کو سکھا دیا اور اتنی ریئلٹی کے ساتھ ان چیزوں کو سکھایا ہے باقی. اور پھر اس کے بعد جب ایک ایک پوائنٹ کر کے میں ان کو یوٹیوب پہ بھی لگاؤں گا، پھر اس کے بعد لوگ سیکھیں گے. مطلب لاکھوں لوگ، آج نہیں تو کل تک فائدہ لوگوں کا ہوگا، ہو مطلب جائے گا. بڑھتا چلا جائے گا. خیر اب بہرحال اس وقت تو کیونکہ روزہ کھلنے کا ٹائم ہے یہاں پہ 6:53 پہ کھلتا ہوتا ہے، اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے یہاں 7 بجے کھلتا ہے. 6:50. جی وہ آپ کا تھوڑا ٹائم زیادہ ہے. بہرحال آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو بھی لوگ اس کو سنیں گے یا سن رہے ہیں یا سن چکے ہیں، جو بھی ہے سب کا شکر گزار ہوں. دیکھیں نا یہ ٹاپک اتنا اچھا تھا، ابھی بھی آپ یقین کریں کہ 11 لوگ روزہ کھلنے والا اس کے باوجود بیٹھے. ٹھیک ہے نا، دیکھ رہے ہیں. چلے وہ ان کی محبت ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں سب کو پسند آئے گا. مریم اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور میری جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی بات چیت ہوگی تو اسی طرح سے ڈیپلی ہم ڈسکس کیا کریں گے. آپ کا جس پوائنٹ پہ جی چاہے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں بیٹھ کے. آپ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جب جی چاہے اس طرح کا کوئی کنفیوژن ہو کسی بھی پوائنٹ پہ لائیو آ کے ڈسکس کر لیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اور بہت سے لوگ اس کو سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی کسی تھینک یو اور رضا. پروگرام پہ کسی اور اس پہ. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ.
Okay, thank you so much.